ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اللہ کی کوئی بھی تخلیق بے وجہ نہیں ہے، اور بعض اوقات بہت کمزور دکھائی دینے والی مخلوق بہت بڑے اور معجزاتی کام کر جاتی ہے۔ ایسی ایک کمزور مخلوق مکڑی ہے جس نے دین اسلام کے حق میں ایک بہت بڑا کام کر دکھایا تھا۔ مکہ سے ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ سے بچتے ہوئے غار ثور میں پناہ لی، جہاں وہ 3 دن تک پناہ گزین رہے، اور تیسرے دن کفار مکہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے بالآخر اس غار تک پہنچ گئے۔ اس موقع پر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے میرے رب، آپ حکم دیں تو میں اس غار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی اپنے پروں میں چھپا دوں۔ مگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتے، حقیقی ستار میں ہی ہوں، اور میری ہی کمال قدرت ہے کہ میں اپنی کمزور مخلوق کے ذریعے مکر و فریب کا خاتمہ کروں۔ لہٰذا قدرت خداوندی ایسی رہی کہ ایک مکڑی کو مقرر کیا اور حفاظت کے لیے بھیجا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ملا تھا۔ اللہ نے اسے حکم دیا کہ پردہ تان دے، لیکن ہمت بلند رکھنا، ایک دن میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا۔ حکم ملتے ہی مکڑی نے سجدہ شکر ادا کیا اور دل میں دید کی چاہ لیے 700 سال غار کے دہانے پر بیٹھی دن رات بے چینی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ دن آن پہنچا جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے دہانے پر تشریف لائے تو مکڑی نے عرض کی کہ مجھ ادنا و کمزور مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ کی دید سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جالا بننا شروع کیا۔ کفار مکہ نے جب غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا دیکھا تو یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، میں ایک عرصے سے اس فکر میں تھا کہ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اب غیب کی خبر دینے والوں نے خبر دی ہے کہ جس طرح اس پردہ دار کو اس باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو اس پل صراط پر ایسے ہی محفوظ رکھیں گے۔ ناظرین، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ انسان نے کائنات کے حوالے سے اپنے علم اور تجربات میں نہ صرف ترقی کی بلکہ کئی ایسے حقائق کا پتہ بھی لگایا جن تک پہنچنا گزشتہ ادوار میں ناممکن تھا۔ لیکن سائنسی ترقی کی بدولت جوں جوں انسان کے مشاہدے اور تجربے کے دائرہ کار وسیع ہوتا گیا تو بہت سے معلوم ہونے والے نئے مادی حقائق کی قرآنی انکشافات کے ساتھ حیرت انگیز مماثلت ثابت ہوئی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں مکڑیوں سے متعلق کس علم کی بات ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے؟ تو دوستو، حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی ہے جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ غور کیا جائے تو عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے، اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے۔ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی تھے کیونکہ وہ جالے کا بنا ہوا ہوتا ہے، مگر اس گھر کی مانوی کمزوری یعنی خانہ جنگی سے لائم تھے۔ لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید تحقیق نے اس کمزوری سے بھی واقف کروا دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے۔ حیرت انگیز طور پر اس سورہ میں شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ ناظرین گرامی، مکڑیاں ایک ایسا عجوبہ جاندار ہیں جو قدرت خداوندی کا حسین تحفہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا ہے۔ مکڑی بہت ہی قناعت پسند جانور ہے، مگر خدا کی شان کے سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہے۔ ایک مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اسے کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے پڑی رہتی ہے۔ ویسے تو مکڑیاں صرف کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، لیکن بڑے سائز کی مکڑیاں نہ صرف چوہے اور سانپ تک کھا جاتی ہیں بلکہ موقع ملنے پر پرندوں تک کو ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق 50% خواتین اور 10% مرد مکڑی کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مکڑیوں کی زیادہ تر اقسام انسانوں کے لیے غیر مضر اور غیر زہریلی ہوتی ہیں، بلکہ انسان کو مکڑیوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر فائدہ ہی ہوتا ہے، بلکہ کچھ ممالک میں تو مکڑیاں باقاعدہ خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ دوستو، مغرب اور ایشیا کے کچھ لوگوں کو مکڑیوں سے اس قدر پیار ہے کہ وہ انہیں پالتو جانوروں کی طرح پالتے ہیں۔ جاپان میں بھی یہ شوق عام ہے اور جاپانی میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑیوں کا تہوار منایا جاتا ہے، بلکہ ایک جاپانی قصبے میں جس کا نام کاجیکی ہے، ہر سال مکڑیوں کی لڑائی کرانے کا مقابلہ منعقد ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں اور قصبوں میں مرغوں اور بٹیروں کی لڑائی کرائی جاتی ہے۔ یہ مقابلے صدیوں پرانے ہیں اور تقریباً 6 صدیوں سے ہر سال جاپان کے اس قصبے میں ہو رہے ہیں۔ ان مکڑیوں کو سامورائی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آثار قدیمہ کے ادبی علوم میں یہ متفقہ طور پر قبول کیا گیا ہے کہ مادہ مکڑی عام طرح کے جالے بناتی ہے، جبکہ نر مکڑی جالا نہیں بناتی، سوائے صحبت اور نطفہ شامل کرنے کے لیے۔ اس کی بجائے وہ ریشم کو ملاپ کے لیے محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ یہ مادہ مکڑیاں ہوتی ہیں جو جالے بناتی ہیں، اور یہ بات حال ہی میں معلوم کی گئی ہے، جبکہ اس کی دریافت سے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں اس کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، مکڑیاں شکار کو پکڑنے کے لیے جالے تو بناتی ہیں، مگر ہر دفعہ جب وہ شکار کو پکڑتی ہیں تو جالے کو نقصان پہنچتا ہے یا جالا مکمل ٹوٹ جاتا ہے۔ بارش اور ہوا ان کے جالے کی ساخت کو کمزور کر دیتے ہیں، جبکہ سرپل دھاگے یعنی پیچ دار پہ چپکنے والی کوٹنگ جو نزدیک اڑنے والے حشرات کے جالے میں آنے کی وجہ بنتی ہے، مٹی اور دھول کی وجہ سے غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر اکثر جالے ہر رات بنائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا آپریشن ہے جس میں مکڑی کو 20 میٹر ریشم کی ضرورت پڑتی ہے۔ مکڑی کا جالا ایسے ریشم نما تاروں سے بنا ہوتا ہے جو روئی سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان تاروں کے وزن کے برابر کا سٹیل کا تار بنایا جائے تو مکڑی کا ریشم اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ سائنسدان بہت عرصے سے مکڑی کے ریشم پر تحقیق کر رہے ہیں۔ مکڑی 7 مختلف قسم کے ریشم پیدا کر سکتی ہے۔ ان میں سب سے مضبوط قسم کا ریشم اس ریشم سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے جسے کیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور جس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ذرا سوچیں کہ انسان بھی بے حد مضبوط قسم کا مصنوعی ریشم بنا سکتا ہے، مثلاً کیولارا نامی ایک خاص ریشم، لیکن اس کی صنعت کے لیے کیمیائی مادے کو بہت اونچے درجہ حرارت سے گزارنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس مکڑی اپنا جالا عام درجہ حرارت پر بنتی ہے اور اس کے لیے پانی استعمال کرتی ہے، پھر بھی مکڑی کا ریشم کیولارا سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مکڑی کے ایک جالے کو اتنا بڑا کر دیا جائے کہ وہ فٹ بال کے میدان جتنا بڑا ہو تو وہ ایک بڑے ہوائی جہاز کو پرواز میں روک سکتا ہے۔ سائنسدان مکڑی کے ریشم پر تحقیق کرتے ہوئے ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مکڑیوں کے گھر کی کمزوری سے متعلق جو بات قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی، جدید سائنس آج اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر مکمل فلسفہ چھپائے ہوئے ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔